میں خدا نہ خواستہ میری روح اگر شاہ رخ خان کے جسم میں ہوتی تو میں کتنا خسارے میں ہوتا، میں کتنا نقصان میں ہوتا اکارڈنگ ٹو قرآن۔ دونوں لوگ ہیں جنت کے ٹھیکیدار اور ٹھیکیدار جو کے فین ہو جاتے ہیں اور ان کے فوٹو اپنے کمروں میں لگائیں گے، انہی کا ذکر کریں گے اور ان کا ہی آٹوگراف، ان کی ہی سیلفی لی جائے گی، فلاں فلاں۔ یہ باولا پانا جو ہے وہ ہماری زندگی میں چل رہا ہے کہ اگر میری روح شاہ رخ خان کے جسم میں ہوتی تو قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا جگہ فرمائی ہے، میں اس جگہ سے بچ گیا۔ میں اللہ کا شکر بھیجتا ہوں ہے کہ قرآن کو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھے نا، اگر معنوں کے ساتھ سمجھے تو ہم یہ سمجھیں گے یہ اللہ کی نظر میں جن کو ہم ہیرو سمجھے وہ اللہ کی نظر میں ولن ہے، کہ جن سے اللہ ناراض ہیں اور ان کو ہم ہیرو سمجھے بیٹھے اور ہم انہی کو ہی جو ہے وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اس اب لسٹ میں نہیں ہوں۔ آئیے چلیے ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اجتماعی ایک ہوتا ہے نا، اجتماعی دعا ہوتی ہے اور بڑے رو رو کے دعا مانگتے ہیں۔ السلام علیکم، تو صاحب میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام ورسز مسلمس، وہ دعا ہوتی ہے، وہاں پہ اجتماع ہوتا ہے، عیدگاہ کے اجتماع ہوتا ہے، تبلیغی جماعت ہو تو وہاں پہ بھی آتا ہے، آؤ بھائی چلو دعا میں چلیں، دعا میں شریک ہوں۔ آدھے پونے گھنٹے کی دعا ہوتی ہے، اس میں رونا پیٹنا ہوتا ہے، اللہ جانے وہ جو بھی رونا پیٹنا ہوتا ہے وہ حقیقت کے آنسو ہوتے ہیں یا مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں بھی اس دعا میں شریک ہوں، وہ میں بھی رویا ہوں، ایسی بات نہیں۔ جب وہ ایک ماحول ہو جاتا ہے رونے دھونے کا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل آتے ہیں، لیکن جب ہو کہ بھیا وہاں تو رونا پیٹنا کر لیا اور باہر نکلتے ہی جو ہے وہ پھر وہ کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، وہ ایسا لگتا ہے کہ آ جاؤ، وہ کچھ فیشن سا ہو گیا ہے یا یہ کچھ ایک رسم سی ہو گئی ہے کہ بھیا آؤ جو ہم اجتماعی طور پہ جو ہے دعا کریں گے، وہ فلاں فلاں جو ہے مولانا صاحب بڑی اچھی دعا کرتے ہیں اور وہ بھی روتے ہیں، اور جو اس وقت پریزنٹ ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ وہ بھی رونا آ جاتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ سے معاف کر، گناہ سے معاف کر، گناہ سے معاف کر، گناہ کی معافی تلافی ہوتی ہے۔ اور پھر باہر جا کے دیکھو تو وہی تبلیغی جماعت جو ہے وہی اپنا دنیا داری میں لگ جاتے ہیں۔ تو یار میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اس دعا کا فائدہ کیا ہے کہ بھیا ہم جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ آدھا پونے گھنٹہ کا جو ہے وہ اپنا خلوص دکھاتے ہیں اللہ کی طرف، اور باہر نکلتے ہیں تو وہی کتوں جیسی زندگی ہوتی ہے ہم سب لوگوں کی۔ تو ٹھیک ہے، آج میں بھی ایک دعا مانگتا ہوں، میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ، آپ بھی مانگیے بہت زور سے آمین کہیے گا، کہ اکارڈنگ ٹو قرآن میں شاہ رخ خان جیسے، عامر خان جیسے یا جتنے بھی یہ حرام کے کمانے والے ہیں ان سب کو وہی جگہ دیجیے گا جو کہ آپ نے قرآن میں ان کو فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ آخرت میں یہ جگہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے جتنے بھی فینس ہیں، چاہے جنت کے ٹھیکیدار ہو یا ٹھیکیدار نہیں ہو، ان کو بھی اسی جگہ پہ پہنچائیے گا جہاں یہ بالی ووڈ کے پٹھان، بالی ووڈ کے مسلمان، میں پٹھان کی بات نہیں کروں گا، اب تو کچھ صدیقی اور احمد پتہ نہیں کون کون آ گئے۔ اور اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ جو جگہ آپ نے ان پٹھانوں کی قرآن کے اکارڈنگ آخرت میں فرمائی ہے، اے اللہ مجھے وہ جگہ نہیں چاہیے۔ دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، میں نے اس میں جنت اور جہنم کا نام نہیں لیا ہے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے دو ہو میاں دیکھو یہ کون ہوتے ہیں جنت اور جہنم کی ٹھیکیداری کا۔ میں نے جنت اور جہنم کا نام ہی نہیں لیا، میں نے سیدھی قرآن کے حوالے سے جو ہے اپنی ایک موٹی سی بات کہہ دی ہے کہ اللہ جو بھی ہے، اب بہت زور سے آمین کہیے۔ تو بھائی یہ ہے میری اندر کی کڑن، اور میں یہاں کشمیر میں آیا ہوں، آپ میرا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے، پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں دلی والوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، کیونکہ مجھے جو ہے یہ کام جو میں اب کر رہا ہوں، یہ ہم لوگ مجھے کام کرنے نہیں دے رہے تھے، میری جو ہے وہ کھنچائی کیا کرتے تھے، میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ میرا ذرا تھوڑا سا حوصلہ کھل گیا ہے۔ میں چاہ یہ رہا ہوں، میں کر کیا رہا ہوں، میں گناہ کیا کر رہا ہوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ملا گردی سے نکلو اور قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنے لگو۔ میں قرآن کی اب تلاوت نہیں کرتا، کووڈ سے پہلے تو تلاوت کرتا تھا، لیکن اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں، اور میں جو بھی تفسیر ہے ڈاکٹر اسحار احمد صاحب کی ہو، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہو، ان کو خیر میں نہیں سنتا ہوں زیادہ، لیکن ڈاکٹر اسحار احمد ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں یوٹیوب پہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیے، آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ یقین جانیے گا کہ آپ جذباتی ہو جائیں گے، جذبات آپ کے اندر آ جائیں گے، آپ کو دوسروں کی تکلیف اپنی تکلیف نظر آنے لگے گی کہ یا دوسرا آدمی تکلیف میں کیوں ہے۔ اور یہ ان 20 سالوں میں بہت زیادہ ہو، پہلے بھی میں حالانکہ میں بہت جذباتی تھا، لیکن اب بہت زیادہ جذباتی ہو گیا ہوں۔ تو میرا یہ ماننا یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا اور ہم کیا دے رہے ہیں، تو آپ یقین جانیے گا آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے کہ یا ہم بہت کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اور آپ بلکہ آپ پریکٹیکل، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار خالد آپ، یا یہ جذبات کا زمانہ نہیں ہے، بی پریکٹیکل۔ کیا ہوتا کیا ہے بی پریکٹیکل؟ بہت سوچا تو اب سمجھ میں آیا، بی پریکٹیکل آج کے انسانوں کو کہا جائے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں، خود غرض کو ہی بی پریکٹیکل کہا جائے گا۔ پریکٹیکل انسان وہی ہے جو خود غرضی دکھاتا ہے، اپنا کمائے گا، اپنا دکھے گا، اپنا کرے گا، اپنا ہی نام کرے گا، سب میرے ہی میرا ہو میرے۔ تو جب وہ ایسے لوگ ہوں گے نا تو ایسے لوگوں کے دلوں میں جذبات نہیں آتے، اور جن کی لوگوں کے دلوں میں جذبات نہیں ہوں گے تو ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی، اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو یہ ایسے بے جذباتی جو ہے آخرت میں جو بھی ہوگا ان کے ساتھ وہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔
تو میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے کہنا چاہوں گا میرا چینل سبسکرائب کریے اگر میری باتیں آپ کو کچھ مختلف لگ رہی ہیں، اچھی لگ رہی ہیں، بری بھی لگ رہی ہیں، اور شیئر کیجیے کہ اگر آپ نے آخرت میں اگر کوئی پوزیشن بناتی ہے، مقام بنانا ہے، تو قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھیے اور اللہ سے محبت کیجیے، اور آپ کو یقیناً اللہ سے محبت ہونے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے